فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا قیام 1989 میں عمل میں آیا تھا، جو دنیا بھر میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر نظر رکھتا ہے۔ اس ادارے کی رپورٹس کی بنیاد پر مختلف حکومتوں کو منشیات، انسانی اسمگلنگ سمیت دیگر جرائم میں پیسوں کی آمد کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اس تنظیم کے 35 ارکان ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، چین اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ البتہ پاکستان اس تنظیم کا رکن نہیں ہے۔ انڈونیشیا کی اس ادارے میں حیثیت ایک آبزرور کی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کب گرے لسٹ میں رہا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF نے پاکستان کو 2012 میں اپنی گرے لسٹ میں ڈالا، جس کا مطلب تھا کہ اس ادارے نے پاکستانی حکومت کو منی لانڈرنگ اور جرائم میں مالی معاونت کے خلاف اقدامات کرنے کا ہدف دیا اور اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ پاکستان 2015 تک FATF کی گرے لسٹ میں رہا، تاہم 2018 میں ایک بار پھر FATF نے پاکستان کو اپنی مانیٹرنگ لسٹ میں شامل کر لیا اور پاکستان کو ایک 27 نکاتی ایجنڈا دیا گیا، جس پر عمل کر کے پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا تھا۔ بصورت دیگر پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کا بھی خطرہ شامل تھا۔ تاہم 23 اکتوبر 2020 میں FATF نے 27 نکات میں سے 31 نکات پر عمل کرنے پر پاکستان کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد 20 جون 2021 سے 25 جون 2021 تک 5 روز FATF کا اجلاس جاری رہتا ہے۔ اجلاس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان اب تک 27 میں سے 26 نکات پر مکمل طور پر عمل درآمد کر چکا ہے۔ بقیہ ایک شکایت دہشت گردی کی مالی معاونت اور کالعدم تنظیموں کے سربراہان کے خلاف کارروائی سے متعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا۔ ایشیا پیسیفک گروپ نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے پاکستان کی ریٹنگ کو تکنیکی بنیادوں پر بہتر کرتے ہوئے 21 کر دی، لیکن پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نہ نکالا، جو کہ FATF کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ FATF کے 27 میں سے 26 نکات کے نفاذ کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ میں باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ FATF فورم تکنیکی ہے یا پھر سیاسی۔ اس معاملے کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے۔ انڈیا اور اس کے اتحادیوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان FATF کے دیے گئے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا اسے گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ پیرس میں ہونے والے گزشتہ اجلاس میں انڈیا کا موقف رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی روک تھام اور اس کی مالی معاونت کو روکنے کے اقدامات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس کی یہ کوششیں وقتی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔